کہ قرآن مجید نے انسان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ظلوماً جہولہ ہے، یعنی ظالم ہے اور جاہل ہے، اور اسی بنا پر اس نے یہ جو بڑا بوجھ اس کے اوپر ڈالا گیا تھا امتحان کا، اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں خامیاں اس کے اندر موجود ہیں تو ان کے ساتھ اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو اس فیصلے کے پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ دونوں خامیاں نہیں ہیں، یہ انسان کو بڑی تحسین کی نگاہ سے اللہ نے دیکھا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جبلتوں کا پیرو ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اندر اپنے حدود سے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ ہے، اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر جذبات میں آتا ہے اور بہہ جاتا ہے، اور جذبات کی قوت سے بعض اوقات بڑے بڑے مورچے سر کر لیتا ہے، اس کو جہول سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے جو قرآن مجید میں کہا ہے انہ کان ظلوماً جہولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی، اتنا بڑا بار اٹھا لیا، اختیار اور ارادے کی قوت اس نے لے لی، اس لیے کہ اس کے اندر اپنے حدود سے بڑھ جانے اور جذبات میں آ کر بڑا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں علم، تحقیق، تفتیش، خلاؤں کی تسخیر، اعلیٰ درجے کے مقامات کے حصول کے جتنے اقدامات ہوئے ہیں وہ اصل میں ظلم و جہول ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کون اپنے آپ کو مارنے کے لیے جہاز اڑانے کے بار بار تجربے کرتا اور آج ہم اطمینان کے ساتھ جہاز میں سفر کرتے ہیں؟ یہ اصل میں ظلم و جہول ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تحسین کی ہے، یہ کوئی کنڈمنیشن نہیں۔ بہت خوب۔